بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 153 سورہ اسراء. سورت کا شروع میں سبحان سے دعویٰ ہے، دعوت توحید ہے، اور اس دعوت توحید کے اوپر الذی اسریٰ بعبدہ سے دلیل وحی ہے، اور انہ هو السمیع البصیر یہ دلیل عقلی ہے. وآتینا موسیٰ الکتاب آیت نمبر 2 کے اندر دلیل نقلی ہے تورات سے. سبحان یہ مصدر ہے اور یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے. سبحوا سبحان معنی یہ کہ پاکی بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرنا. سبحان اللہ پاک ہے. الذی وہ ذات اسرا جو لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو. عبد سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کا معراج روح مال جسد کے ہوا ہے. اس پر ایک دلیل یہ لفظ عبد ہے، کیونکہ عبد صرف روح کو نہیں کہتے بلکہ روح مال جسد کو کہا جاتا ہے. اور دوسری دلیل قرآن مجید کی سورہ نجم کے اندر ہے کہ آپ علیہ السلام کا معراج جو سورہ نجم میں ذکر ہے وہ صریح الفاظ کے اندر ذکر ہے. باقی صحابہ اکرام سے آیات متواترہ نازل ہے آپ کے روح مال جسد کے ساتھ معراج پر. تو سبحان کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، عجز سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، نائبوں سے پاک ہے، ولد سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے. کسی قسم کی صفات عیب اور نقصان والی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو راتوں رات ایک ٹکڑے کے اندر جب مسجد سے حرام سے بیت اللہ اور وہاں سے آسمانوں تک سیر کرائی ہے، یہ گویا کہ اللہ ہی کرا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ نبی کا معجزہ ہے. اور معجزہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو انسانوں کو سمجھ میں نہ آئے، جو عقل سے ماوراء بات ہو. تو اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے، وہ کمزور تو نہیں ہے کہ ایسا نہیں کر سکتا. اس میں دلیل بھی یہی بات ہے. الذی اسریٰ بعبدہ جو یہ گویا کہ دلیل ہو گئی اللہ تعالیٰ کی سبحان یعنی پاک ہونے کی، کہ اللہ کمزوری اور عجز سے پاک ہے. لیلاً رات کا ایک ٹکڑا مراد نکرہ ہے، اور اسراء کے اندر تو 2 معنی تھا کہ رات کے اندر لے جانا، لیکن بعد میں لیلاً کا لفظ جب ذکر ہوا تو اسراء کے اندر وہ معنی رات والا معنی اس سے تجرید کیا گیا، یعنی خالی کر دیا گیا. تو صرف اسراء کا معنی لے گئے. اللہ تعالیٰ بعبدہ اپنے بندے کو لیلاً رات کے ایک ٹکڑے میں مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک. مسجد اقصی یہ بہت دمشق کے اندر ہے، فلسطین کے علاقے میں، اور یہ بہت پرانا شہر ہے. 12,000 سال جو ہے نا یہ پرانا شہر ہے. الذی بارکنا حولہ یہ مسجد اقصی وہ جگہ ہے کہ برکت ڈالی ہم نے حولہ اس کے ارد گرد. برکت سے مراد یہ ہے کہ یہاں پانی بھی ہے، باغات بھی ہیں، اور چونکہ یہ انبیاء کا مرکز رہا، مسکن رہا ہے. انبیاء بنی اسرائیل تو بہت زیادہ تعداد میں جو جتنے ہیں، بعض علماء نے کہا کہ 10 انبیاء جو ہے وہ بنی اسرائیل سے نہیں، باقی تمام انبیاء بنی اسرائیل سے ہیں. تو گویا کہ بہت سارے انبیاء کا مسکن یہ رہا ہے. تو اس میں برکات ہیں، برکات دنیاویہ، باغات اور پانی اور سبزہ، اور اس طرح روحانی برکات کی انبیاء کا مرکز رہا ہے. لنریہ یہ لام عاقبت کا ہے کہ اسریٰ بعبدہ کے ساتھ متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیوں لے گئے. لنریہ تاکہ دکھائیں ہم اس اپنے بندے محمد رسول اللہ کو من آیاتنا اپنی قدرت کے دلائل اور علامات اور نشانیاں، تاکہ ہماری قدرت دیکھے، آسمانوں کو دیکھے، جنت کو دیکھے، جہنم کو دیکھے، اللہ کی قدرت معلوم ہو. انہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. انہ بے شک اللہ جو ہے نا ہو السمیع وہ ہر بات کا سننے والا ہے، البصیر وہ دیکھنے والا ہے. بعض مفسرین نے یہاں پر غلطی کی ہے اور انہ ضمیر کو جو ہے نا نبی علیہ السلام کی طرف عبد کی طرف لوٹایا ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دعوت توحید الذی اسریٰ بعبدہ میں دلیل وحی کا ذکر ہے، اور انہ هو السمیع البصیر یہ دعوت توحید کے اوپر دلیل عقلی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. یہ گویا کہ صفات کمال کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحان میں اشارہ تھا کہ صفات نقصان سے پاک ہیں، اور صفات کمال اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے جو کہ سمیع اور بصیر ہے. وآتینا موسیٰ الکتاب سے دلیل نقلی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کے اوپر دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی کتاب تورات بھی بھیجی ہے. وآتینا ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات. وجعلناہ اور بنایا ہم نے اس تورات کو ہدن ہدایت کا ذریعہ لبنی اسرائیل خاص بنی اسرائیل کے لیے. یہ علام تخصیص کے لیے کہ تورات صرف بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی.
ہاں دوسرے لوگوں کو جو اس سے ہدایت ملی ہے جیسے سورہ آل عمران کے اندر ہدی للناس، تو وہ ضمنی ہے، صراحتاً نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، بالمقصود اور قصداً ہدایت جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ اللہ تتخذو سے خلاصہ تورات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تورات کے اندر مضمون کا خلاصہ اور حاصل کیا تھا، وہ یہ بات تھی کہ اللہ بِأَن لا تتخذو کہ نہ پکڑو من دونی میرے سوا وکیلاً کوئی کارساز۔ تورات کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی بیٹا دینے والا، کوئی دکھ دینے والا، کوئی درد دینے والا، کوئی اولاد دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تورات کے اندر بھی ذکر ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ ذریۃ منادہ مفعول بھی ہے اور حرف ندا حذف ہے، یا ذریۃ، اور اس میں ابھی ترغیب الی التوحید ہے کہ ترغیب توحید کی طرف مزید ترغیب دی جا رہی ہے کہ او لوگوں، آپ سے پہلے آپ کے دادا حضرت نوح علیہ السلام نے اس توحید کے اوپر بڑی دعوت دی ہے اور 950 سال سب تبلیغ کی ہے اور لوگوں کے ساتھ بڑا مجاہدہ اور بڑی تکلیف برداشت کی ہے، تو آپ کا جد امجد وہ توحید کے اوپر کاربند ہے، آپ توحید سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ آپ اپنے دادے کے مذہب اور اس کے مشن سے آپ ہٹ رہے ہیں۔ تو یا ذریۃ من، اے اولاد من ان لوگوں کے حملنا کہ ہم نے اٹھایا تھا ان کو مع نوح کے ساتھ، اور اس سے مراد نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ یا ذریۃ یہ ندا ہے اور جو مقصود بالندا ہے وہ محذوف ہے، اور وہ یہ ہے کہ فاعبدوا واشکروا، ہاں عبادت صرف اللہ کی کرو اور اللہ کی شکریہ ادا کرو، مان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ انہ کان عبدا شکورا، تمہارا جو دادا تھا وہ عبدن، واللہ کا عبد بندہ تھا، مان عاجز تھا، اللہ کے سامنے جھکنے والا تھا، اور شکوراً وہ قدردان تھا، اس نے اللہ کی توحید کی قدر کی ہے، اللہ کی توحید پر کاربند رہے، اس کو بیان کیا ہے، اس پر خود عمل کیا ہے۔ تم بھی اللہ کی توحید کے اوپر آ جاؤ، اسی کو بیان کرو، اس پر عمل کرو۔ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ میاں والی کے اندر ایک مرتبہ تشریف لائے اور وہاں ان سے کسی نے سوال کیا کہ ان آیات کے اندر ربط کیا ہے؟ پہلے کہا سبحان الذی اسری بعبدی کہ اللہ پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے ایک ٹکڑے میں لے گئے، اور اس کے بعد دوسری بات ذکر کی ہے وآتینا موسیٰ الکتاب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کے بعد تیسری بات ہے ذریۃ من حملنا مع نوح کہ اس شخص کی اولاد کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جن کو اٹھایا۔ تو ان باتوں میں آپس میں بظاہر ربط معلوم نہیں ہے، ان کا کیا ربط ہے؟ تو حضرت جواب دے رہے تھے، لیکن ان سے پہلے وہاں کے ایک عالم تھے مولانا حسین علی رحمہ اللہ، اس نے کہا جی حضرت جواب میں دوں گا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ سبحان الذی کے اندر ذکر ہے آسمانی معراج کا، جو آسمانی معراج ہے نبی علیہ السلام جو معراج کیا ہے وہ آسمانی اور روحانی اور جسد، روح مال جسد کے ساتھ اس معراج کا ذکر ہے، اور آتینا موسیٰ الکتاب کے اندر یہ جبلی معراج کا ذکر ہے، یعنی گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جو اللہ کا معراج ہوا وہ جبل یعنی پہاڑ کے اندر ہوا، اور ذریۃ من حملنا مع نوح کے اندر یہ ذکر ہے بحری معراج کا، یعنی سمندر کے اندر جو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا معراج کیا ہے، ملاقات کی ہے، تو یہ اس کا ذکر ہے، اس لیے ان کے اندر ربط ہے، یہ 3 قسم کے معراج ہیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، یہ اب مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس مسئلہ توحید سے جو کہ دلیل وحی، دلیل نقلی اور دلیل عقلی کے ساتھ ثابت ہے، اور یہ انبیاء کا مسلک رہا، اس مسئلے سے جس نے انکار کیا توحید سے اور شرک پر رہا اور گناہ پر رہا اور ظلم کیا اس نے، حقوق اللہ کے اندر بھی اس نے زیادتی کی کہ اللہ کے حق میں غیروں کو شریک ٹھہرایا، اور حقوق العباد کے اندر بھی اس نے زیادتی کی، لوگوں پر مظالم اور ظلم کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ گویا کہ شرک مستمرہ اور معصیت مستمرہ یہ سبب عذاب ہے، اور وقضینا اسی مسئلے کا ذکر ہے۔ وقضینا من ہم نے وہی بھیجی بنی اسرائیل کی طرف، یہاں قضینا بمعنی اخبرنا کہ اور اوحینا کے معنی میں، یعنی ہم نے فیصلہ دیا، فیصلے سے مراد یہ کہ ہم نے خبر دے دی اور وہی بھیجی بنی اسرائیل کو فی الکتاب تورات کے اندر۔ یہ گویا کہ یہ ایک پیشن گوئی تھی تورات کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ پیشن گوئی پہلے سے دی تھی کہ تم دنیا کے اندر توحید کے بعد جب دوبارہ شرک کرو گے اور تم ظلم کرو گے تو تم پر عذاب آئے گا۔ تو بعد میں ایسا ہوا کہ جب انہوں نے ظلم زیادتی شروع کی، شرک بڑھ گیا ان کا، موسیٰ علیہ السلام جب کوئی میدان صحرا سینا کے اندر تھے تو بنی اسرائیل کو کہا کہ میرے ساتھ چلو بیت المقدس میں جہاد کے لیے، جو جبابرہ اور عمالقہ ان کے ساتھ، وہ نہ گئے اور کہا اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون۔ اس طرح سستی کرتے کرتے بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں وہ اس بر جہاد کے لیے گئے، لیکن جب جہاد کے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی اور مال غنیمت دیا اور بیت المقدس کی حکومت دی، کچھ عرصہ رہے اور پھر شرک شروع کیا،
اور شرک میں اتنے آپ آگے بڑھ گئے اور ظلم بھی شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر جالوتیوں کو مسلط کیا، اور جالوت جب مسلط ہوئے تو ان سے تورات چھین لی گئی اور ان پر ظلم کیے گئے اور ان کے گھروں میں داخل ہو گئے اور ان کی عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، ان کو تہس نہس کر کے اور ان پر بہت مظالم ڈھائے گئے، ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کو جلال وطن کر دیا گیا۔ یہ اس کا تذکرہ ہے۔ اور ہم نے خبر بھیجی، وہی بھیجی بنی اسرائیل کی طرف کتاب کے اندر، لَتُفْسِدُنَّ کہ تم ضرور بضرور فساد کرو گے فی الارض زمین کے اندر۔ یہاں فساد سے مراد مخالفت ہے حقوق اللہ میں، اللہ کے حقوق میں جو انہوں نے مخالفت کی کہ شرک شروع کیا، مرتين مانا 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ اور تم جو ہے ظلم کرو گے عُلُوًّا کبیرہ، ظلم بہت بڑا۔ علو کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر چڑھ جانا، مراد اس سے ظلم ہے، یعنی تم ظلم کرو گے، ظلم بہت بڑا۔ مخالفت مراد ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق میں لوگوں پر ظلم زیادتی شروع کی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا جب ان 2 مرتبوں میں سے پہلا جو وعدہ تاریخ ہے وہ وعدہ آ گیا، وعدہ سے مراد یہ کہ وہ پہلی تاریخ جنہوں نے انہوں نے مطلب یہ ہے کہ وہ شرک اور ظلم شروع کیا، تو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ ہم نے مسلط کیا تم پر عباداً بندے لنا جو ہمارے تھے، اولی بأس شدید جو سخت جنگ والے تھے، فجاسو خلال الدیار اور وہ داخل ہو گئے گھروں کے درمیان میں، وکان وعدا مفعولا اور یہ اللہ کا وعدہ جو ہے نا کیا ہوا طے شدہ تھا۔ یہاں باسنا مانا بھیجا یا مسلط کیا تم پر عباداً بندے، یہ وہ جالوت کا لشکر تھا جو ان سے تورات چھین کر لے گیا اور ان کو مارا اور ان پر ظلم کیے، ان کے بچے غلام کر دیے اور ان کی عورتوں کو غلام باندھی بنا دیا اور ان کے گھروں کے اندر داخل ہو کر بے حرمتی ان کی گئی۔ عباد اللہ کا یہ معنی نہیں لام تخصیص کے لیے کہ وہ ہمارے خاص بندے نیک بندے تھے، یہاں لام ملک کے لیے، اختیار کے لیے، کہ وہ بندے ہمارے ملک اور ہمارے اختیار میں تھے، یعنی ہمارے ہی بندے تھے، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اولی بأس شدید وہ سخت جنگ والے تھے، بڑے سخت قسم کے تھے، اور جو جالوت کا لشکر تھا۔ فجاسو خلال الدیار تو وہ داخل ہو گئے ان کے گھروں کے درمیان میں، مراد یہ کہ ان کی بے حرمتی کی گئی اور ان کی عورتوں کی عزتیں چھین لی گئی۔ وکان وعدا مفعولا اور یہ وعدہ اللہ کا کیا ہوا ہے، مانا ایسا تمہارے ساتھ ہو کر رہے گا اور ایسا ہی ہوا۔